بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، ایک قدم صرف ہوتا ہے، انسان ارادہ کرے تو توسل کرے تو امام زمانہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ ایک جوان کا واقعہ میں نے پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن بہرحال کیونکہ وہ پیرس کا واقعہ ہے تو اس لیے آپ کے لیے تو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو فرانسی ہے سب کچھ۔ وہ جوان کہتا ہے کہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سفر کر رہا تھا بس میں مشہد مقدس کی طرف، تو میں نے دیکھا اس کے لباس سے، اس کے بالوں سے بڑا اسٹائلش سا جوان تھا، لیکن وقت آیا نماز کا تو اس نے ایک دم بولا کہ میں اول ٹائم یعنی فرسٹ ٹائم میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں آپ۔ تو جب اس نے بولا تو مجھے بڑا عجیب سا ہوا، بولیں گے یہ مطلب یہ نماز اس حلیے میں، یہ بھی دیکھیں میں بریکٹ میں آپ کو بتا دوں، بعض اوقات ہم دیندار لوگوں نے حلیے ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں دور کر دیتے۔ آپ کی اپیرنس اچھی ہونی چاہیے۔ آپ ایک شخص جو نائٹ میں یا کہیں پارٹی میں جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، کیوں مزہ آتا ہے اس کو؟ کیوں مزہ آتا ہے؟ جو ابھی جوان ہمارے کو کہتا ہے بھائی مجھے تو بڑا مزہ آیا پارٹی میں، آپ بولے مجھے تو مسجد میں بہت مزہ آیا، میں نے لذت محسوس کی۔ آپ اس لذت کو اپنے چہرے سے دکھائیں اسے۔ آپ دیندار اس کو دکھاتے ہیں یوں وہ کہتا ہے ایسے دین کا کیا کریں گے بھائی؟ آپ خوش رہیں، آپ کا چہرہ، آپ تیار ہو کے آئیں، جیل لگا کے آئیں بالوں میں، خوشبو لگا کے آئیں، اچھی پرفیوم لگا کے آئیں، بولے بھائی میں بھی لذت لینے جا رہا ہوں، میں بھی انجوائے کرنے جا رہا ہوں مسجد میں، درس میں۔ آپ دیندار آدمی اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گا، وہ پارٹی میں جاتا ہے، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے شوز پہنتا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار مسجد جا رہے ہیں ایسی جانے دو۔ تو آپ اور ہم لوگوں نے اصل میں دین کو خراب کیا ہے۔ دین خراب نہیں ہے عزیزان محترم، ہمارا حلیہ ہم نے ایسا بنایا، وہ دوسرا کہتا ہے ایسا کیا کریں گے؟ آپ اچھے کپڑے پہنے، اچھے اپنے آپ کو اتنا ہائیلی بولے مجھے اتنا انجوائے ہوتا ہے، مجھے اتنا مزہ آتا ہے، وہ بھی مجبور ہو جائے گا، بولے گا یار یہ کون سی انجوائمنٹ ہے، میں بھی آؤں گا۔ آپ کریں، دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، آپ اللہ کی طرف کھینچنے والے کو خوش ہونا چاہیے، چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، موٹیویٹ ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم یہ ہمارا ہے۔ وہ جوان ایسے ہی تھا، بہرحال اس نے اپنے آپ کو تو مولانا کہ اللہ اس لباس میں نماز کی بات کرتا ہے، ہمارے بھی کو کہہ دیتے بولے یہ کہاں وہ کہاں، کیونکہ ضروری تھوڑی کہ شکل پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے آدمی کتنا دیندار ہے، اصل میں دیندار تو آدمی دل میں ہوتا ہے اندر سے۔ وہ جوان کو جب اس نے دیکھا نماز تو اس نے بولا یہ کیا ہے، مجھے تمہارے ظاہر سے تو نہیں لگتا، لیکن تم نماز اول وقت کی اتنی تمہاری ٹرسٹ کہ میں نے نماز اول وقت میں پڑھنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کچھ عرصے کے لیے فرانس میں پیرس میں پڑھتا تھا ڈگری کے لیے، لیکن کیونکہ پیرس کاسٹلی تھا تو میں تھوڑا سب عرب میں رہتا تھا، تھوڑا آگے، تو 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی بس کا ٹریول تھا۔ تو میرے فائنل ایگزامز تھے تو ایک ہی بس صبح جاتی تھی ہمارے ٹاؤن سے، تو میں اس میں بیٹھا، بس تھوڑی دیر گئی، بس خراب ہو گئی۔ اب جب بس خراب ہو گئی تو ہم اترے اور ہم نے ہائی وے پہ دیکھا کہ شاید کسی کے ساتھ، کیونکہ اور بھی لوگ تھے جاتے تھے، لیکن کوئی گاڑی نہیں، کوئی کنونس نہیں۔ تو اب وہ بس والا جو ہے وہ بس صحیح کرنے میں لگا ہوا ہے، مگر اس نے کچھ دیر بعد بولا کہ بھائی بس تو خراب ہے، ابھی کسی کو لانا پڑے گا صحیح کرنے کے لیے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، اور اگر میں ایگزامس میں نہیں پہنچتا تو میری جو 2 سال 4 سال کی جو ڈگری تھی وہ ضائع ہوتی۔ تو مجھے بڑا وہ ہوا، تو میں بیٹھ گیا روڈ پہ اور اپنا سر اپنے گھٹنوں میں رکھ کر میں نے امام زمانہ سے توسل کیا۔ میں نے کہا یا امام زمانہ، میں جب نہیں آیا تھا تو دین پہ، ریلیجن پہ عمل کرتا تھا، لیکن جب سے ادھر آیا تو آپ کو پتہ ہے پھر ماحول تو تھوڑا دین سے دور ہو گیا، نماز ویسے نہیں جیسے پہلے، مگر میں امام زمانہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ نماز ہمیشہ اول وقت فرسٹ ٹائم پڑھوں گا، میری مدد کیجیے۔ کہہ رہے یہ میں نے ابھی کہا تھا تو اچانک سے ایک شخص آیا اور اس نے بس والے کو بولا جاؤ بس سٹارٹ کرو، تو اس نے بولا نہیں، اس نے نہیں تم سٹارٹ کرو میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی کیا بس سٹارٹ ہو گئی تو سب بس میں بیٹھے، تو سب سے پہلے دوڑتا ہوا میں بیٹھا بس میں۔ جیسے ہی میں بس میں اوپر جانے لگا گیٹ سے تو وہ جو شخص تھا وہ میرے قریب سے گزرا، اس نے یہ کہا کہ جو وعدہ کیا ہے اس پہ قائم رہنا۔ اللہ
صلی علی محمد اللہ اکبر۔ اور زانے محترم کہتا ہے میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا یہ تو میری دل کی بات تھی، اسے کیسے پتہ چلی؟ لیکن جب تک میں یہ سمجھتا کہ یہ کون تھا وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ اعزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ امام ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ ہفتے میں 2 دن روایات کے مطابق ہمارے اعمال، ہمارے کام امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور بعض روایت تو کہتی ہیں صبح اور شام ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ امام کائنات کا امام ہے، امام سب امام دیکھ رہے ہیں امام کے پاس۔ اولیاء خدا ایسے تھے کہ جن کے پاس جاؤ تو وہ پہلے سے بتا دیتے تھے تم کیا کر کے آئے، وہ تو امام زمانہ ہے۔ امام پہ معرفت رکھیں عزیزان محترم، امام کو اپنے دل سے پکاریں۔